اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی میری اسلامی بہنوں، آپ سب کو ہمارے چینل قرآنی وظائف میں خوش آمدید۔ آج میں قرآنی وظائف چینل کی جانب سے آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا سا، ایک بہت ہی تیزی کے ساتھ اثر کرنے والا ایک قرآنی وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کر کے آپ کو ضرور کامیابی جو ہے وہ لازمی ملے گی۔ آج میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اس وظیفے کو کرنے سے اگر آپ کا کوئی دشمن ہے آپ کے، اور وہ آپ کے خلاف جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور آپ کا انہوں نے جینا حرام کر دیا ہے، اور آپ نے کچھ باتیں ایسی کی بھی نہیں ہوتی ہیں لیکن وہ آپ کے خلاف جو ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ بہت پریشان ہو چکے ہیں، کیونکہ آج کل کے دور میں جو دوست ہیں وہ بہت کم ہیں اور دشمن جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں۔ کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی کو نہ خوشی میں دیکھ سکتا ہے، نہ ہی کسی کو پریشانی میں جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے، اور نفسا نفسی کا یہ دور چل رہا ہے، اور ہر بندہ جو ہے وہ حسد میں ہے، کسی کو حسد کی نظروں سے وہ ہر بندہ وہ دوسرے کو دیکھتا ہے۔ تو آج میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اگر کوئی آپ کا کوئی دشمن ہے جو آپ کے خلاف جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کرتا ہے اور اس نے آپ کا جو جینا ہے وہ حرام کر دیا ہے، تو اس وظیفے کو کرنے سے جو ہے آپ کے جتنے بھی دشمن ہوں گے ان سب دشمنوں کی جو ہے وہ زبانیں بند ہو جائیں گی، آپ کے خلاف کبھی بھی جو ہے وہ کوئی بھی بات نہیں کریں گے۔ تو اس وظیفے کو آپ لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے جو ہے آپ کا کوئی بھی دشمن نہیں رہے گا دنیا میں۔ جتنے بھی دشمن ہیں ان کی جو زبانیں ہیں، اگر وہ آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، وہ ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی، آپ کے خلاف کوئی بھی جو ہے وہ بات نہیں کر پائے گا۔ تو وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب اسلامی بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا قرآنی وظائف چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کے نیچے جو ریڈ بٹن بنا ہوا ہے سبسکرائب کا، اس پر کلک کر کے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ جو بیل آئیکن یعنی گھنٹی کا بٹن جو بنا ہوا ہے اس پر بھی لازمی کلک کریں، کیونکہ اگر آپ نے گھنٹی کے بٹن پر کلک کیا ہوگا تو ہم جو ڈیلی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اپنے قرآنی وظائف چینل پر، اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو لازمی مل جائے گا، اس لیے گھنٹی کے بٹن پر لازمی کلک کریں۔ اور وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب اسلامی بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لیجئے، تاکہ جو میں آج آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں اس کو پڑھنے سے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں اس میں 100% کامیابی لازمی عطا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وظیفہ جو ہے میں آپ کو بتایا تو وظیفہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ جو وظیفہ ہے آپ نے صبح نماز تہجد پڑھنے کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو نماز فجر ادا کرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اور صبح نماز تہجد ادا کرنے کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن نماز تہجد ادا کرنے کے بعد اس وظیفے کو کرنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، تو کوشش کریں کہ نماز تہجد ادا کرنے کے بعد اس وظیفے کو کریں، اور اگر آپ سے نماز تہجد ادا کرنے کے بعد وظیفہ نہ آپ کر سکے تو آپ نماز فجر ادا کرنے کے بعد بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے وظیفہ کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے نماز تہجد ادا کرنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے ایک سجدہ کرنا ہے، اور سجدے کی حالت میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک بہت ہی کامیاب، ایک بہت ہی پاورفل اللہ پاک کا ایک نام بتاتا ہوں، یا صبورو، یا صبورو، یا صبورو۔ آپ نے اس نام کو 100 مرتبہ یعنی 100 ٹائم آپ نے سجدے کی حالت میں آپ نے اس نام کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا صبورو، یا صبورو، یا صبورو، یا صبورو، یا صبورو۔
یا صبورو، آپ نے اس نام کو 100 مرتبہ سجدے کی حالت میں پڑھنا ہے۔ سجدہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے اللہ اکبر کہہ کر آپ نے سیدھا سجدے میں چلا جانا ہے۔ جیسے سجدہ تلاوت کرتے ہیں تو آپ نے اللہ اکبر کہہ کر سیدھا سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے کی حالت میں 100 مرتبہ آپ نے یا صبورو پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ یا صبورو پڑھ لیں، آپ کی جو پریشانی ہے، جو آپ کا جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کیا ہے، آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر آپ نے 100 مرتبہ یا صبورو پڑھنا ہے۔ جب 100 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ نے پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے سیدھا۔ تو اس طرح آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ تو ایک اور عمل بتاتا ہوں آپ کو میں، اگر آپ کا دل جو ہے وہ کسی وجہ سے پریشان ہے، کوئی آپ پر کوئی اچانک سا کوئی پریشانی آپ پر آنے والی ہو، یا آپ کسی بڑے حادثے کی وجہ سے پریشان ہو، یا کوئی بڑا حادثہ ہونے کی وجہ سے آپ پریشان ہو رہے ہوں کہ کوئی حادثہ ہونے والا ہو، اور آپ اس سے چاہتے ہوں کہ آپ کو اس سے حفاظت مل جائے، کہ وہ حادثہ جو ہونے والا ہے یا کوئی پریشانی ہونے والی ہے وہ ٹل جائے اور آپ کی جو پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے، تو یعنی دل کو جو ہے وہ سکون مل جائے، اور جو بڑی سے بڑی جو آنے والی جو پریشانی ہے وہ ٹل جائے، یعنی بڑے سے بڑے جو مشکل آنے والی ہے، جو بڑے سے بڑا جو حادثہ آپ پر آنے والا ہے وہ ختم ہو جائے، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے صبح نماز فجر پڑھنے کے بعد آپ نے 1020 مرتبہ آپ کی جو یہ پریشانی ہے، جس پریشانی کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، تو آپ نے 1000 اس کا تصور آپ نے ذہن میں لا کر آپ نے 1020 مرتبہ یا صبورو کو پڑھنا ہے۔ آپ نے 1020 مرتبہ یا صبورو کو پڑھنا ہے۔ اس نام کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اس نام کے پڑھنے سے جو ہے اگر آپ کو پر کوئی پریشانی آنے والی ہے، کوئی پریشانی آپ پر کوئی حملہ آنے والا ہے، کوئی حادثہ جو ہے وہ کوئی بڑے سے بڑی جو ایکسیڈنٹ ہے، کوئی بڑے سے بڑا جو حملہ ہے وہ آپ پر اگر آنے والا ہے، تو اگر آپ اس عمل کو 1020 مرتبہ پڑھ لیتے ہو تو وہ جو حادثہ ہے، وہ جو طوفان ہے وہ ٹل جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، اور آپ پر پریشانی جو ہے وہ نہیں آئے گی۔ تو اس وظیفے کو آپ لازمی کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ لازمی کامیابی ملے گی۔ تو اگر آپ دشمن کی زبان بند کروانا چاہتے ہیں، جتنے بھی جو حسد کرنے والے جو آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو ان سے حفاظت کے لیے آپ نے سجدے میں جا کر آپ نے 100 مرتبہ یا صبورو کو پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ اپنے دل کو میں سکون چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو کوئی پریشانی سے آپ حفاظت چاہتے ہیں، کسی بڑے سے مسئلے سے آپ جو ہے وہ حفاظت چاہتے ہیں، تو آپ نے کوئی بھی صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے 1020 مرتبہ یا صبورو کو پڑھنا ہے۔ اور اس وظیفے کو کرنے کی جو اجازت ہے، اس وظیفے کو پڑھنے کی جو اجازت ہے وہ عام ہے، آپ سب اسلامی بہنیں اور بھائی جان اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کے لیے کسی سے بھی اجازت لینے کی جو ضرورت ہے وہ نہیں ہے، اس کی جو اجازت ہے وہ عام ہے۔ تو اس وظیفے کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے مسلمان اسلامی بہن بھائیوں تک لازمی شیئر کریں، تاکہ اگر ان کے کوئی دشمن ہے، ان کی کوئی پریشانی ہے، تو اس وظیفے کر کے جو ہے وہ ان کو کامیابی جو ہے وہ لازمی مل جائے۔